السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں محمد اویس الرحمان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن ضرور پیش کریں۔ میں آپ کے سامنے حضرت اللہ مولانا سید مقیم الرحمان مدظ اللہ النورانی کا ایک بیان لے کر کے آیا، جو آج کل لوگ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر بھونکتے ہیں، طرح طرح کے الزام تراشی کرتے ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نہ جانے کیسے القابات اور نازیبا الفاظ بیان کرتے ہیں، بولتے ہیں۔ ان کے بارے میں حضرت علامہ مولانا سید مقیم الرحمان مدظ اللہ النورانی بہت ہی بہترین منہ توڑ جواب دیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ چلتے ہیں اس ویڈیو کی جانب۔ سید مقیم الرحمان مدظ اللہ النورانی کا بیان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کی شان میں۔ میرے نبی نے حضرت ابو بکر صدیق کو اپنی حیات میں ہی حیات ظاہری میں یہ کہہ دیا تھا، اے ابو بکر تم جنتی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اب کوئی کاٹ سکتا نہیں، وہ جنتی ہو گئے۔ عمر سے کہہ دیا تم جنتی ہو، عثمان سے کہا تم جنتی ہو، حضرت علی سے کہا تم جنت۔ 10 صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دی، جن کو عشرہ مبشرہ بولتے، اور وقتاً فوقتاً صحابہ صحابیات ان کو بشارت دی۔ مگر کوئی مائی کا لال بتا دے گا حضرت ابو بکر صدیق کی ایک ٹائم کی بھی نماز چھوٹی ہے، حضرت عمر کی نماز چھوٹی ہے، حضرت عثمان غنی مولا علی کی نماز چھوٹی ہے، حسن حسین کے نعرے لگاتے ان کی نماز چھوٹی ہے، غوث پاک کی بریانی کھاتے ان کی نماز چھوٹی ہے، غوث پاک کی چھٹی کھاتے ہو، کھانا چاہیے لیکن ان کی نماز چھوٹی ہے، صابر پاک کی نماز چھوٹی ہے، کسی بھی اللہ والے کی نماز نہیں چھوٹی ہے۔ اور میں کہہ کے جاتا ہوں پوری دنیا کے مولوی مفتیوں سے ٹکرا لیو، اگر غلط ثابت ہو جائے تو چوراہے پہ کھڑے ہو کے توبہ کروں گا۔ اگر کوئی بھی اللہ والا ہوش و حواس میں ہے، ہوش و حواس میں ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، مسلم ہے، اگر وہ نماز نہ پڑھے تو وہ اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا، یا تو وہ شیطان ہوگا یا پھر جادوگر ہوگا۔ بے شک بے شک بے شک، جی صحیح فرمایا۔ پہنچا دیو، پوری دنیا میں پوچھ لیو۔ اگر ہاں کوئی مجذوب ہے اس کی بات الگ ہے، میں نے کیا کہا؟ عاقل بالغ مسلم ہوش و حواس میں ہو۔ ایک پیر نکلا، اللہ معاف فرمائے، ایسے پیروں کو تو اتنا مارا جائے گا نا قبرستان میں کہ ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ وہ کمبخت 3000 روپے میں نمازیں معاف کر دیا۔ یار ذرا سوچو تو، یہ صحابہ جن کی زندگی جنگ لڑتے لڑتے، جن کی زندگی روزے رکھتے رکھتے، قرآن پڑھتے پڑھتے، عبادت کرتے کرتے، یہ ساری چیزیں کرتے، نبی کو راضی کرتے کرتے، جن کے بارے میں صاف آیا لقد رضی اللہ عنہم ورضوان، نبی ان سے راضی، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، یہ ساری چیزیں اس کے باوجود بھی انہوں نے نمازیں نہیں چھوڑی۔ جی بے شک۔ اور یہ نمازیں معاف کر رہا، اس لیے اپنے ایمان کو بچا کر رکھو، زیادہ حق کے چکر مت آ جانا، سمجھ رہے؟ نبی نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا ایمان کا بچانا اتنا مشکل ہوگا جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ پر رکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے، سمجھے؟ ایسے حالات ہو گئے، تمہیں ڈھول کے پیچھے ڈال دیا، تمہیں کھیل تماشوں کے پیچھے ڈال دیا، تمہیں ناچ کھیل کود میں ڈال دیا، مسجد میں کیوں نہیں ڈالا؟ ایک بھی ولی مجھے دکھا دو جس نے نمازیں نہ پڑھی، ایک بھی اللہ والا دکھا دو، ایک بھی جو صحیح عالم ہے دکھا دو۔ تمہیں شراب پی پی کے ڈھول بجانے میں لگا دیا، تمہیں جھگڑوں میں لگا دیا، تمہیں غنڈہ گردی میں لگا دیا، شراب میں لگا دیا، جو میں لگا دیا، اور تمہیں اللہ معاف فرمائے۔ اس کتاب جس کا نام درۃ الناسین ہے، اس میں لکھا دو عورتیں، میری بہن سن لے ذرا توجہ سے سن لے، دو عورتیں نبی کی بارگاہ میں آئی اور اپنے مسائل پیش کیے، نبی نے بتا دیے۔ اب نبی نے فرمایا کیا تم دونوں اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کے آئی ہو؟ بہن کا دل کچا ہوتا نا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھیں اس کی رو دی، برس پڑی، کہنے لگی آقا کون بہن ہوگی جو اپنے بھائی کا گوشت کھائے گی؟ آقا نہیں کھایا۔ میرے نبی نے فرمایا کھا کے آئی ہو؟ آقا
कैसे खा लेंगे हमने नहीं खाया। नबी ने फरमाया कहा क्या ये दोनों कहने लगी कहा नहीं खाया। मेरे नबी ने फरमाया दोनों खड़ी हो जाओ, उधर जाओ, हल्क में उंगली डालो, तय करो। जब उन दोनों ने हल्क में उंगली डाली और जब तय की तो गोश्त की बोटियां और लोथड़े निकल रहे थे। दोनों रोने लगी, कहने लगी आका हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो आका, कसम है रब्बे काबा की हमने अपने मरे हुए भाई का गोश्त तो छोड़ो आज हलाल गोश्त भी नहीं खाया, सब्जी से खाया, मगर ये कहां से आया। नबी ने फरमाया जब तुम घर से चली तो तीसरे की गीबत करती हुई चली, चुगली करती हुई चली। गीबत करना, चुगली करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। औरतें इकट्ठी होकर बैठती हैं, सास की बुराई, बहू की बुराई, किस किस की बुराई, जिसकी भी बुराई है तो ये बुराई है। इसलिए मेरी बहनें भी उनसे हाथ उठवाना नहीं है, क्योंकि हाथ उठाएंगे तो वो बेपर्दगी है। क्योंकि नमाज में भी जब सजदा होता है ना, इन्हें क्या पता औरतों को, हमें पता, आदमी ऐसे करके रखेंगे, ये उंगली इससे अल्लाह बन जाएगा ना, ये कान की लौ के सामने, सजदे के सामने यहाँ पे होगी और ये बगले खुली हुई रहेंगी। समझे? मर्द ऐसे सजदा करता है, लेकिन औरत को हुक्म क्या सजदा करने का, ऐसे करके ये बगले यहाँ से दबाए हुए रखे ताकि उसके जिस्म की बेपर्दगी ना हो। अल्लाह ने इबादत में भी उसके जिस्म और उसकी बेपर्दगी ना हो, उसके जिस्म की इबादत में भी इतनी हिफाजत की है प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो तरीका बताया। और हमारी बहनें देख लो, तुम अब क्या बेपर्दगी, तुम ना इतने सीधे हो, थोड़ा माफ कर दियो, थोड़ी कर्री बातें सुन लियो। आज बड़ी मोहब्बत से बुलाया इन लोगों ने और बड़ी मुश्किल से हाथ आया हूं, सुनोगे ना या खत्म कर दूं? मेरे बाद अभी शायर साहब की भी सुनोगे, सैयद साहब की, और बाकी नाज़िम साहब बताएंगे कौन कौन उलमा, मुझे बता दीजिए, मुझे इशारा कर दो जब टाइम मुझे ना, मतलब जो होगा इशारा कर दियो। अब सुनो, तवज्जो रखो, तुम लोग ना, हमारे बुजुर्ग आ रहे हैं, बेटा इन्हें जगह दे दियो, जगह दे दो। बड़ों की इज्जत करोगे ना तो पूरी दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी। बेशक सही माँ फरमाया, बाप की इज्जत करोगे। यहाँ बिठा लो हजरत इनको, सही फरमाया, आ जाओ मेरे पास आ जाओ। बेशक। अच्छा तो ठीक, जैसे आपको अच्छा लगे। आप रहने दो, मैं बोलूँ। हाँ मैं उसी पे आ रहा हूँ बाबा, बाबा मैं उसी पे आ रहा हूँ। तवज्जो रखो मेरी तरफ, तुम इतने बुजुर्गों का अदब रखा करो, ख्याल रखा करो, समझ रहे? मेरे नबी को खुल्क़े अजीम की सिफत से नवाजा है, इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम। अब सुनो, तुम लोग इतने सीधे हो, इतने भोले हो, इतने प्यारे हो। अच्छा वैसे सीधे नहीं हो, वैसे बहुत टेढ़े हो, जिसका ले लिया उसका दिया ही नहीं, बहुत सता रहे हो। मगर सीधे क्या हो बताऊं? कम से कम 100 घर तो होंगे इस गांव में हजरत, 100 से भी ज्यादा हो सकते, मैंने अंदाजे से बताया, पहली मर्तबा आया हूँ। 300 के करीब, 300 के करीब में अगर 100 घर ऐसे हों जिनके यहाँ जवान बेटियां हैं, तो 100 घरों में से 90 घर ऐसे हैं जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल है। बोलो है कि नहीं? मानोगे ये मेरी बात? ये कम करके बताया, मगर ईमानदारी से इतना मैं अब्बा से पूछना चाहूंगा, अब्बा से, और अम्मा उधर बैठी है उनसे पूछूंगा, इशारे आपकी तरफ को रहेंगे, वो समझ लेंगे। रख दो बेटा, अल्लाह जज़ा खैर, रख दो, क्या रख दिया करो। तो तवज्जो रखना मेरी तरफ, तुमने इतने लोग हो, सबकी बेटियों पे मोबाइल, पहले मैं बाद में आप, क्योंकि इस्लामी रिश्ते की तुम्हारी, इस्लामी रिश्ते का मैं तुम्हारा भाई हूं ना, दुश्मन तो नहीं हूं। खुदा अल्लाह मुझे माफ फरमाए, मैं किसी की बहन बेटी को जलील करना नहीं चाहता, क्योंकि इस्लामी रिश्ते की वो मेरी बहन है। मगर अगर मैं आप लोगों ही में ना बताऊं तो क्या पंजाबियों में जाऊं? बताओ कहां बताओ? तुम मेरे हो ना, अपने हो, तो इसलिए मैं बताऊंगा ताकि तुम्हारी आंखें खुल जाएं, ताकि पता चल जाए। अब सुनो,
اتنے لوگ بیٹھے ہیں, کم سے کم 90 ایسے ہیں جن کی جوان بیٹیوں موبائل. اتنا بتا دو مجھے, کسی کی بیٹی جو موبائل چلا رہی ہے ایسی ہو تو بتاؤ جس کی فیکٹری چل رہی ہے, جس کی بیٹی کا کارخانہ چل رہا ہے, جس کی بیٹی کے ٹرک چل رہے ہیں, جس کی بیٹی کی بسیں چل رہی ہیں, جس کی بیٹی کے ہوائی جہاز چل رہے ہیں, جس کی بیٹی کے ٹرک چل رہے ہیں, جس کی بیٹی کے ٹرینیں چل رہی ہیں. پورا خاندان بھوکا مر جائے گا. اگر موبائل نہیں چلائیں گے تو ٹرکوں میں آگ لگ جائے گی, ٹرینیں پھک جائیں گی, ہوائی جہاز گر جائیں گے, اور فیکٹری وغیرہ وغیرہ سب یہ ختم ہو جائے. ہے کسی کی بیٹی 3 روٹی کھاتے ہو 1.5 کی عقل رکھو. اشارہ سمجھو میری طرف. 3 روٹی کھاتے ہو اللہ کے بندو 1.5 کی عقل رکھو. بیٹی کو جو موبائل دیا کس سے بات کرنے دیا ہے, کس سے بات کرے گی؟ اتنا تو سمجھتے ہی ہوگے. جو زینے کی آڑ میں کھڑے ہو کے کپڑے کبھی ادھر کو پھینکے ادھر کو پھینکے, آدھا گھنٹہ جو موبائل پہ لگی پڑی ہے, کس سے بات کر رہی ہے, کس سے ہوش میں ہو؟ چلو تمہیں پتہ نہیں ہے یہ اماں کیا پاگل ہے, یہ اسے پتہ نہیں ہے میری بیٹی کس حال میں. چلو تم دن صبح میں نکل گئے, مگر یہ اماں کہاں نکلی؟ مگر اماں تو خود اماں بنی پڑی ہے. جملے سن لینا, معاف کر دینا مجھے, تمہارے گھر کا بچہ ہوں, لیکن سن لو آج کیوں دیا بیٹی کو موبائل. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو مائک پہ بولنے کی نہیں ہوتی. سینکڑوں لڑکیاں ہاتھوں سے نکل گئی. اشارہ سمجھ لو میرا. بے شک صحیح فرمایا. سینکڑوں لڑکیاں, اس میٹر کو کھل کے نہیں بولوں گا میں. سینکڑوں لڑکیاں جس کا باپ حاجی ہے, نمازی ہے, مسلمان ہے, غیروں کے ہاتھ میں. ذرا توجہ رکھنا میری اس بات پر. تم تو ابا ہو نا, تم تو ابا ہو نا, ذرا سوچو, غور کرو. آج اگر تمہارے یہاں پر شادی ہو, بیاہ ہو, 100 لڑکیاں 50 لڑکیاں ہیں, ایک بھی ڈھنگ کے کپڑے نہیں پہنے ہوگی. یہ رومال ہے, ایسے دوپٹہ لیا, یہاں پہ ڈال لیا, کلپ لگا لیے. 18 سال کی بیٹی ہے, 20 سال کی بیٹی ہے, 19 سال کی بیٹی ہے, میری جھول میں گھوم رہی ہے. مجھے بتا دے بیٹی کا کیا چھپ گیا, مجھے بتا دے بیٹی کا کیا پردہ ہوا. اگر ابا نہیں ہے تو یہ اماں کہاں چلی گئی ہے؟ کیا تم سے حساب و کتاب نہیں ہوگا؟ یہ جو بال لہرا رہی ہے, یہ جو کھا رہی ہے, تو فلموں کے طریقے پر پہن رہی ہے, تو فلموں کے طریقے پر اوڑھ رہی ہے, تو فلموں کے طریقے پر. تھوڑا مائک سنبھالو, میں یہ سب باتیں پوچھنا چاہتا ہوں, ذرا مجھے بتاؤ یہ بیٹی کس کی ہے؟ کیا کوئی مفتی صاحب آ کر کے تمہاری بیٹی کو دوپٹہ اڑائیں گے؟ کیا کوئی عالم صاحب آ کر کے تمہاری بیٹی کو دوپٹہ اڑائیں گے؟ کیا کوئی امام صاحب آ کر کے تمہاری بیٹی کے سر پہ آنچل رکھیں گے؟ نہیں نہیں, بلکہ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. بے شک بے شک. جی صحیح. کس کی ذمہ داری ہے بولو؟ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. او ماں باپ تم بھی سن لو, اللہ تعالیٰ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھا سید مقیم الرحمان مدح العالی نے کتنی بہترین بات بتائی. اگر آج بھی یہ لوگ نہ سدھریں گے تو یاد رکھو کہ آسمان سے کوئی سدھارنے کے لیے کوئی دوسرا آنے والا نہیں. آپ سوچ رہے ہو کہ کوئی اور آئے گا سدھارنے کے لیے, اب آپ کو سدھرنا ہے کہ یہی علماء کرام ہے جو آپ کی اصلاح فرمائیں گے. جب آپ ہی علماء کرام کے باتوں کو نہیں مانیں گے تو آپ کو سمجھ اور سوچنے کی اس صلاحیت کہاں سے آئے گی. ویڈیو پسند آئے تو شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, لائک کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.